اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے میں نے اس پہ ایک ضمناً سوال کیا تھا لیکن وہ مجھے تھوڑی تشنگی اس پہ رہ گئی. ہم یعنی مسلمانوں میں قرآن کی بات حدیث کو حجیت کا ایک درجہ رہا ہمیشہ. ٹھیک ہے، کچھ امام شافعی کے دور میں بھی ملتا ہے کہ کوئی، لیکن باقاعدہ گروہ اور فرقہ اہل قرآن وغیرہ کے طور پر ہمارے ہاں 20ویں 19ویں صدی میں یہ چیز سامنے آتی ہے. لیکن ابھی تک جو ہم نے اہل قرآن کا مطالعہ کیا یا جو اس میں ہے لوگ، یہ سنیوں سے نکلے ہوئے، یعنی سب کا بیک گراؤنڈ سنیت ہے غالباً. تو کیا شیعوں میں کوئی اہل قرآن کے نام سے کوئی گروہ ایسا نہیں اٹھا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ یعنی یہاں کیوں اس طرح اٹھا اور وہاں کیوں نہیں؟ دیکھیے، ایک تو سلسلہ یہ ہے کہ مستقل طور کے اوپر اس بات کو مان لیا جائے کہ قرآن مجید تھا، نازل ہوا، وہ ہوا، اب ہم وہ ثواب کے طور پہ پڑھتے رہیں، اور جو کچھ احادیث میں اور ہمارے علماء نے کہا ہے اصل مذہب وہ ہے. ٹھیک ہے، اور علماء نے کیونکہ حدیث کی بنیاد پہ کہا ہے لہذا ہم اس کو مانیں. ایک تو یہ رویہ. دوسرا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ احادیث ناقابل اعتبار ہیں پورا لٹریچر، اور جو کچھ قرآن سے ثابت ہے وہ اصل ہے. اگر اس کی تائید میں کہیں کوئی حدیث مل جاتی ہے تو وہ قبول کی جائے گی، وہ ایک ضمنی بات ہے. صحیح. وہ حدیث جو ہے وہ ضمنی ہے. جو اہل القرآن کہلائے، چکرالوی گروہ پر یہ وہ یہاں اور دیگر، تو ان کا کہنا یہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن اصل ہے، حدیث کو قرآن پر پلٹایا جائے گا، قرآن کی تشریح حدیث سے نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اہل قرآن کا کہنا جو ہے وہ یہ، اہل حدیث کا کہنا یہ تھا کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں قرآن کو دیکھنے کے باوجود بھی اصل اہمیت جو ہے قرآن کو دیکھنے کے باوجود بھی اصل اہمیت جو ہے وہ حدیث کی ہے، کیونکہ وہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے جو رسول نے کر کے دکھایا. تو لہٰذا اس میں پھر وہ روایتیں لے آتے ہیں کہ بھی صلو کما رأیتمونی اصلی، اور خذوا عنی مناسککم، مناسک حج وصلوا، اور اس قسم کی روایتیں. تو تیسرا جو گروپ ہے جس کو اب شیعہ اس میں اصولی کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو سامنے رکھ کے مسائل کا استنباط اصولی انداز سے کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، یہی چیز جو ہے یہ اہل سنت میں بھی جو فقہی مکاتب ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنت سے تو جان چھڑا ہی نہیں سکتے. حضور کی حدیث جو ہے وہ تو نص قرآن کے مطابق ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے. بالکل. رسول سے ہمیں لینا ہے دین. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں حدیث کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کا جو مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہی اس کا اصل مفہوم ہے، اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اسی کے اوپر فقہ کی بنیاد رکھیں. اچھا، یہی چیز شیعہ میں جو ہم شیعہ اس کا وہ کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے مراجع ہیں وہ قرآن اور حدیث کو، اور اصولی ہیں جو علم الاصول کے مطابق اس کا استنباط کرتے ہیں. یہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ہمیں ایران میں، ایک عراق میں وہاں نظر آتا ہے، بیروت میں، کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا مبنی بنایا اور یہ بات کہی کہ بھئی یہ آپ فقہی ذخیرے سے اور احادیث کے اس سے ذرا دور رہیں، قرآن کو دیکھیں. ہاں اگر اس کی تائید میں کہیں کوئی روایت ملتی ہے وہ ہے تو اس کو بھی چھانٹ پھٹک کے آپ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ لے سکتے ہیں. اسی لیے وہ بہت سی تفاسیر یا وہ بہت سے حلقے جن کو یہ وہ ہے کہ ہم تو درس قرآن دے رہے تھے لیکن یہ کہ مسجد میں ہمارے اوپر حملے کیے گئے، تو وہ گروپس جو ہیں تو ان کے لیے یہ رویہ رکھا گیا، کیونکہ صرف قرآن مجید کو اگر آپ رکھیں سامنے تو ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار مسائل میں اس سے براہ راست ہدایت جو ہے نہیں لی جا سکتی جب تک کہ احادیث سامنے نہ ہو. اچھا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید نے بار بار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، نبی کا ذکر کیا ہے، کس کو؟ کیونکہ انہی کے منہ سے قرآن نکلا، وہی بتاتے تھے کہ یہ قرآن ہے، خود ہی اس کی تشریح بھی فرما دیتے تھے کہ اس کی تشریح یوں ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اہل قرآن ہیں شیعہ، اس میں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بغیر ہم احادیث کے، احادیث ائمہ ہوں شیعہ نقطہ نظر سے، جو کہ احادیث رسول ہیں اسلام، ان کے بغیر ہم کیسے مطلب سمجھ سکتے ہیں؟ مثلا یہی بحث ہے وضو میں پیر دھونے کی اور پیر کے مسح کرنے کی، تو ہم اس کو کیسے قرآن سے کیسے سیٹل کریں گے جب تک کہ ہم وجہ ترجیح نہ دیں؟ نحوی دلائل ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے وہاں بھی ہیں۔ نحوی دلائل سے ترجیح نہیں ہوتی، کیونکہ نحوی دلائل سے تو خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں صحیح ہیں، خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کی بنا پہ تعویل کرتے ہوئے حضور کے بعد نبوت کا عقیدہ بھی پھر گویا نعوذ باللہ صحیح ہونا چاہیے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں پھر جو قول فیصل ہے وہ رسول کا آئے گا۔ شیعہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ چاردہ معصومین ہیں، کیونکہ رسول اللہ سمیت، تو ان میں سے کس کے اقوال جو ہیں وہ اس کی بنیاد بنے گی، کہ جہاں ان کے یا سیام کی آیت ہے کہ جب خیط ابیض جو ہے وہ خیط اسود سے جدا ہو جائے، تو مشہور واقعہ کہ وہ تھے عدی، جناب عدی رضی اللہ عنہ، وہ دیکھتے رہے رات بھر اٹھ کے اور حضور سے آ کے بتایا، تو آپ نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اگر وہ نہ لائیں تو خیط ابیض اور خیط اسود آپ سمجھتے رہیے اپنے طور کے اوپر۔ تو جب تک حدیث کا وہ نہ ہو، ایسے بے شمار آیات ہیں۔ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نہیں پتہ کس وقت کی کتنی واجب نماز ہے، کس وقت کی کتنی واجب نماز ہے۔ سنتیں تو خیر ظاہر ہے پڑھیں نہ پڑھیں باعث ثواب ہیں، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ رکعات کی تعداد تک آپ کو بغیر سنت کے، بغیر حدیث کے نہیں پتہ لگے گی۔ تو صرف قرآن مجید کا وہ کرنا اور اہل قرآن اپنے کو کہنا، میں خیال ہے کہ یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو پاکستان میں کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، اب میں نے ان کی کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی، ہمارے آغا شرف الدین موسوی صاحب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، تو ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآنسٹ ہو گیا، یہ اہل قرآن سے ان کا تعلق ہو گیا۔ تو ایک تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا کیا وہ ہے، اور خود آغا شرف الدین صاحب کے بارے میں آپ نے ابھی تک سنا، پڑھا، آپ کی ملاقاتیں کوئی ہوئی تو کیا وہ شخصیت ہے، ان کی فکری کیا وہ مسائل ہیں؟ آغا شرف الدین موسوی کے پاس ہمارا بہت آنا جانا رہا، اچھا، اور بعض بڑے نام جو آپ کے مکتب میں لیے جاتے ہیں ہمارے، ان کو ان کے پاس آ کے اور ان سے پوچھتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، اور حوالے لائبریری ان کی بہت اچھی تھی، تو وہ کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، جو باہر نکل کے ممبر سے ادھر ادھر پھر ان کے اوپر کیچڑ اچھالا کرتے تھے۔ خیر ان میں سے بعض لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ جانے وہ جانے۔ تو ہم جو شرف الدین موسوی صاحب کے پاس جاتے تھے، بنیادی اس کی وجہ تھی حوالے، لائبریری ان کی بہت اچھی، اور وہ ہم جب ان سے بات کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہاں، وہ اپنے بندوں کو ساتھ لگا دیتے کہ ان کو کتاب نکال دو، یہ بیٹھ کے پڑھ لیں، یہ کر لیں۔ تو ان کو بہت دفعہ سنا بھی ہم نے۔ ان کا بنیادی طور پہ نقطہ نظر ولایت فقیہ کا تھا، اچھا، اور امام حسین علیہ السلام کو وہ ایک ولی فقیہ کے طور پر دیکھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ان کا جو قیام تھا وہ حکومت الہیہ کے اس کے لیے تھا، اور اسی لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ فوکس رکھا۔ ان کی کتاب بھی وہ ہے نا، تفسیر سیاسی، وہ تفسیر سیاسی ہے، تفسیر عاشورہ ہے، اور بہت ساری تفسیر سیاسی، قیام امام جی حسین علیہ اسی کا، ہاں السلام، بالکل، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ ان کی فکر تھی۔ صحیح۔ اچھا، اب ہوا ان کے ساتھ پریکٹیکلی یہ کہ انہوں نے جب علماء کو اس طرف بلانا چاہا تو علماء اس طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
پھر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر ہمارے مراجع جو ہیں وہ کیوں نہیں اس سلسلے میں کوئی اقدام کرتے یا امام کو اس پہلو سے کیوں نہیں پیش کرتے، اور خود اتنے درجے کے اوپر ہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی جیسے داعش سے لڑنے کو کہہ دیا دیکھیں نکال کر، بالکل، تو یہ کیوں نہیں حق کے لیے قیام کرتے۔ اچھا، اس سوال نے ان کو مایوس کیا، کیونکہ وہ جب لوگوں سے جا کے ملے، یہاں سے انہوں نے سفر کیا ایران کا، عراق کا، تو جو اکابر علماء تھے ان میں سے کسی نے بھی ان کی بات کی تائید نہیں کی۔ لہٰذا ان کی جو کتاب ہے افق گفتگو، وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں مرجعیت پہ اس پہ کافی انہوں نے سوالات، اچھا، کہ مرجعیت تو ہے کہ بھئی آپ فقیہ ہیں، وہ ہیں اپنے وقت کے، لیکن یہ کہ آپ کا پریکٹیکل وہ جو ہے وہ کیا ہے، اس نوعیت سے انہوں نے سوال کیے۔ یہ سوال ہے کہ پوپ دنیا بھر میں پھرتا ہے، مسائل معلوم کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، وہ سب کرتا ہے، آپ اپنے کمرے سے ہی کبھی نہیں نکلتے، جو مرجع ہوتا ہے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے افق گفتگو میں اور اس میں اس قسم کی باتیں، پھر ان کی کتاب آئی تو یہاں سے وہ جو مین اسٹریم علماء کی شیعت ہے وہاں سے وہ نکلے۔ جی، پھر انہوں نے کتاب لکھی قرآن سے پوچھو، صحیح، تو اب وہ پھر وہ تو یہاں سے چلتے بالکل ہیں اس طرف کہ وہ قرآن سے پوچھو کی طرف چلے جاتے، صحیح 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 صحیح، اور یہ ان کا فکری تحول جو ہے، کیونکہ یہاں کے علماء سے انہیں مایوسی ہوئی کہ حسین تو سب کرتے ہیں، لیکن اس مشن پہ چلنے کو کوئی تیار ہے، اور نہ ہی باہر انہوں نے کہیں دیکھا کہ اس مشن پہ چلنے کو تیار ہو، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا اور ہے کہ انقلاب ایران تک تو رہا جب تک کہ جد و جہد چلی اور وہ ہوا، اس کے بعد یہ انسٹیٹیوشن بن کے اور پھر یہ اسی طرح سے انرٹ ہو گیا ہے، یعنی فعال نہیں رہا، بلکہ وہ ایک جو ادارے والی کیفیت ہوتی ہے، جی جی جی، تو وہ ادارتی کیفیت جو ہے اس میں آ گئی ہے۔ اس لیے اب فردر آپ ان سے کہیں کہ کوئی انقلاب لے کر آئیں تو وہ انقلاب نہیں لا سکتے، ایران کا جو ایران کی وہ ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ، اور پھر وہ وہاں گئے، کیا نام ہے، عراق میں، تو وہاں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا، کیونکہ بقول ان کے کہ لوگ اپنی مرجیت بچانے کے چکر میں ہیں، دین بچانے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے آقا سے بہت متحرک تھے کسی، یعنی اپنی تھوڑے بہت، اور اچھا وہ میرے ساتھ تو مجھے ان سے نسبت میرے علاقے کی ہے خاص، بالکل میرے گرائے ہیں یعنی گاؤں، لیکن ہم نے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ہماری بدقسمتی ہے کہ خواہش کے باوجود، تو لیکن ہم چونکہ جہاں اب علاقے میں بھی لوگ باتیں کرتے، ادھر بھی میں نے دیکھا نا، مطلب ہمارے ہاں تو جیسے نا ذرا سا آپ کوئی بندہ اپنی مسلکی اس سے نکلن تو ہم سب سے پہلا الزام بھائی اس کو تو خرید لیا ہے، اس کو تو فنڈ ملتا ہے، اس کو تو لوگ، یہ تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب کسی عالم اہل علم، میرا نہیں خیال ہوتے ہوں گے لوگ، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے معصوم لوگ ہوتے، لیکن یعنی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کی تحریریں، اس سے تو ہمیں یہ ہضم نہیں ہوتا یار کچھ اپنے مفاد یا اس کے لیے، تو مطلب ان کے کوئی سیریس وہ تھے، یعنی مسائل فکری عقیدہ غور و فکر تفکر کے بعد وہ انہوں نے یہ راہ اختیار کی۔ بالکل بالکل، اور پھر یہ کہ پریکٹیکل جو ان کو مایوسی ہوئی، اب وہ دوسری بات یہ ہوئی کہ آغا شرف الدین نے دوسری فقہوں اور مکاتب کو نہیں پڑھا تھا اس انداز سے، آبجیکٹیولی نہیں پڑھا پہلے، ہاں پہلے، صحیح، اور جب ان کو یہ مایوسی ہوئی یا وہ ہوا تو اس کے بعد ان پہ ایک فیز آیا کہ جس میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ آخر ان کی فقہ میں کیا ہے، ان کے عقائد میں کیا ہے، کیا دلائل ہیں، کیا ہے یہ۔ تو پھر ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ بھئی 80% مسائل وہ ہیں کہ جو ہمارے وہاں ایک سے ہیں، تو وہ شیعہ کتابیں خریدنے کے بجائے وہ حنبلی، شافعی اور مالکی اور حنفی کتابیں خریدنے میں، دیوبندی کتابیں خریدنے میں وہ کیونکہ پڑھیں گے تو آگے پتہ چلے گا، تو اس طرح سے یوں کہیں کہ وہ دیوبندیت یا اس طرف مائل نہیں ہوئے، ہاں نہیں بالکل، بلکہ ان کی نفرت کم ہوگی ان کے، ہاں بالکل، بلکہ کافی یہ ہوتے ہیں میرے خیال سے، نہیں تو اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر وہ جو ہیں جو
کٹر لوگ جو ان سے متوقع تھا، ان کے ذہنوں میں تھی باتیں، وہ ان کے اس میں نہیں رہیں. کنت مرجوا فینا وجد. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آغا اشرف الدین کو کونے میں بیٹھ گئے. اب ان سے ملنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے. وہ ہے نہیں مشلم میں دیکھیں آپ سے تو ہمیں توقع بھی ہے، آپ جس علمی اس پہ آپ رسوخ پہ اور اس پہ آپ فائز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن میں نے شیعہ علماء میں کبھی بھی ان کے لیے کوئی شائستگی کے ساتھ ان پہ بات کر تو میری شاید وہ ہے، یعنی نجی محفل میں بھی، یہ نہیں کہ پبلک میں تو کرتے وہ نہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا میرے خیال سے. اگر اختلاف ہو گیا یہ بنیادی طور کے اوپر کم نظری ہے. ہم یورپ امریکہ میں آپ ایک صاحب سے ملے جو جن کے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ کیا آپ نے. ہم یورپ امریکہ میں اتنے بڑے بڑے غیر مسلم اسکالرس کو جانتے ہیں، عربی کے مختلف فقہوں کے، اسلامک لاء کے، اس کے ہماری دوستیاں، ہمیں خط و کتاب تھے ان سے کہ وہ ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہاں کے فقیہ اور مفتی جو ہیں وہ ایسی باتیں کریں گے، لیکن وہ اپنے مذہب پہ قائم ہیں. کسی کی نقطہ نظر پہ، مکتب فکر کے اوپر اپنے علم کو بڑھانا، اس پہ حاوی ہونا اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلک کو چھوڑ دیں. صحیح. آپ ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اسماعیلیت حضرات ہماری اس طرح سے بات مانتے ہیں کہ جو ہم مسائل ہیں وہ ہم سے فون کر کے پوچھیں گے کیونکہ ہم اسماعیلی ہو گئے. ہم ان کا مذہب جانتے ہیں، بتا دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنی لائبریری میں فرض کیے سامنے ہمارے اہل سنت کی کتابیں زیادہ ہیں، وہ ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم شیعہ نہیں رہے، ہم سنی ہو گئے. بالکل. لیکن یہ کہ پڑھنے سے ہمیں یہ ہوا ہے کہ جو ان کے بارے میں ایک ہمارا تعصب تھا وہ اب تعصب کے بجائے عصبیت میں بدل گئی. کیا بات. کہ ہم ان کو اسی طرح دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں اور اسلام کے اوپر قائم سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم اثنا شریف شیعہ حضرات کو یا ان کو سمجھتے ہیں. تو وہ تعصب جو ہے وہ اب عصبیت ببانے کہنا چاہیے کہ حمیت میں بدل گئی. صحیح. بالکل. اچھا ہم تو طالب علم ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، لیکن مجھے اپنے ساتھ بھی یہ مجھے لگتا ہے جب میں نے مختلف یعنی اپنے والے سے ہٹ کے جب دوسروں کو شروع کیا نا، بالکل یعنی آپ ان کے دلائل جو کچھ وہ لوگ بیچارے کر رہے دین کے لیے یا دین کے نام پہ جو اعمال، بھئی آپ کیسے ان سب کو، یعنی اس کی پوری ایک بنیادیں ہیں، اس کا عقیدہ فکر سب، تو اس سے یعنی ان کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ، وہ جو آپ نے حمیت کی بات، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی. یہ ہے بالکل. لیکن ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کے اندر یہ عادت نہیں ہے، یعنی اہل علم میں بھی میں اس طرح شاید کہ وہ دوسروں کو اس طرح سے پڑھے، اور پڑھنا بھی ہو تو محض اس لیے پڑھتے کہ میں نے مناظرانہ کیڑے نکالنے، تو اس میں شاید وہ چیز نہیں آتی. ہاں وہ روایت نکالنی ہے جس سے ان کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے. بالکل بالکل. تو یہ اچھا، لیکن ابھی تو آغا صاحب تو اپنا آپ کو کہتا نا میں شیعہ بھی نہیں ہوں، میں سنی بھی نہیں ہوں، بڑا اس پہ دو ٹوک. ہمارا خیال ہے کیونکہ ہم ان سے کافی 2-2.5 سال ہو گئے نہیں ملے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ نہیں ہوں تو ہمارا خیال ہے کہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس معنی میں اب شیعت سمجھی جاتی ہے اسی معنی میں تو خاص طور پر کہتا ہے. باقی کہتے ہیں باقی کہتے ہیں اہل بیت اور ان کی تعلیمات کا میں دفاع کرنے والا ہوں یا ان کا میں وہ ہوں، اس مفہوم میں. چلے خیر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اس پر گفتگو کی مفصل.